السلام علیکم. پہلے تھوڑے اقتصادی نمبرز کی بات کر لی جائے، کیونکہ اس موجودہ حکومت نے آتے ساتھ جس طریقے سے روپے کے معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی، اس سے مارکیٹ میں اس قدر کیوٹک سین پیدا ہوا کہ جو ایکسپورٹس پاکستان سے بڑھ سکتی بھی تھیں وہ بھی نہیں بڑھ پائیں، اور پہلے 2-3 ماہ اسی کی نظر ہو گئے کہ روپے نے جا کے بریک کہاں لگانی ہے. ریزروز بھی گرتے گئے، آج بھی گرے ہیں. ابھی بھی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق $7 بلین سے تھوڑا ہی اوپر ہیں ہمارے پاس جو نیٹ ریزرو اسٹیٹ بینک کے جو اپنے ریزروز ہیں. نیٹ تو اسے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر بھی ہم نے سعودی سے بھی پیسہ لے رکھا ہے، باقی ملکوں سے بھی قرضے لے رکھے ہیں، سواپ بھی کر رکھے ہیں. وہ سارا کچھ ملا کے اب $7 ارب اسٹیٹ بینک کے پاکستان اپنے ہیں، اور $5-6 ارب اس کے پاس پرائیویٹ ڈپازٹس ہیں. ایکسپورٹس کے جو نمبر آئے ہیں اس میں اور امپورٹس کے نمبر میں پہلی دفعہ تھوڑا سا مائلڈ سائڈ ایڈجسٹمنٹ کا ہمیں ٹرینڈ دسمبر کے اندر ہوتا ہوا نظر آیا. اوور آل اگر دیکھیں 6 ماہ کے اندر تو وہ تھوڑا سا کنسولیڈیٹ بھی ہو رہا ہے. جو نمبر ایکسپورٹس کے آئے ہیں جی، دسمبر کے مہینے میں $2.066 ارب کی پاکستان سے برآمدات ہوئی ہیں، جو 4% ان میں اضافہ نظر آتا ہے دسمبر 2017 کی نسبت. تو اگر جتنی روپے کی ڈی ویلیویشن کی ہے اگر اس سے کمپیریزن کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت جلدی میں روپے کو ایڈجسٹ کیا ہے. اس کا امپیکٹ آتے آتے بہت ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ ڈی ویلیویشن کا جو عمل تھا مفتاح اسماعیل کے زمانے سے شروع ہوا تھا، پھر نگرانوں نے بھی کیا، اور موجودہ حکومت نے تو آگے چھلانگیں مارنی شروع کر دیں، لیکن ان سے وہ جو ریزلٹس ریکوائرڈ تھے وہ لے نہیں پائے. امپورٹس میں دیکھیں تو $4.493 بلین دسمبر 2018 کے نمبر ہیں، اور دسمبر 2017 کا اگر اس سے کمپیریزن کریں تو 4.910 ہے. تو اس کی نسبت 8% کمی آئی ہے. دونوں کو جب ملائیں کہ 4% برآمدات میں اضافہ اور 8% امپورٹس میں کمی، تو 17% جو بجٹ خسارہ ہے اس میں بھی ہمیں چینج نظر آتی ہے. اسی طریقے سے اگر 6 ماہ کا کمپیریزن کریں، جو فرسٹ ہاف 2017-18 اور 18-19 کا، تو 1.7% برآمدات میں اضافہ ہے 6 ماہ کے اندر. 2.25% روپیہ ہم نے پتہ نہیں کوئی 30-40% نیچے پھینک دیا، تو 1.7% برآمدات میں 6 ماہ میں اضافہ ہے. امپورٹس میں 2.8% کمی ہے. یہ 6 ماہ کے نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ٹوٹل جو امپیکٹ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کا 5.6% اس میں کمی آئی ہے. اب اس میں ایک کیچ ہے، امپورٹس جو کم ہوئی ہیں اس کے اندر ایک کیچ ہے. امپورٹس کیسے کم ہوئی ہیں؟ کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ امپورٹس میں ابھی کم ہونے کا کوئی سائن نہیں ہے. امپورٹس کم ہوئی ہیں فرنس آئل امپورٹ اور ڈیزل امپورٹس کم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ فرنس آئل سے شفٹ کر رہی ہے حکومت، LNG کی طرف جا رہی ہے، اور ڈیزل کی ڈیمانڈ جو ہے اس میں سبسٹینشیل ہمیں کمی نظر آئی ہے دسمبر کے مہینے میں. دونوں چیزوں کو ایڈ اپ کریں تو امپورٹس کا جو کوانٹم ہے اس میں کمی کی ریفلیکشن یہیں ہو جاتی ہے. اور دوسرا ان ٹرمز آف ویلیو جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز ہیں وہ بھی نیچے گئی ہیں. تو پروگرام کا ایک حصہ ہم ان نمبرز کے اوپر بھی بات کریں گے، کیونکہ پاکستان جو کچھ بھی ابھی بننا ہے یا خراب ہونا ہے یا حکومت کی پوزیشن سنبھلنی ہے یا آگے کس طرف اس نے جانا ہے، اس میں یہ اکنامک جو ٹرینڈز ہیں ہمارے، اس نے بڑا کلیدی رول ادا کرنا ہے. دوسری طرف پولیٹیکل سین کی طرف آ جائیں. جو ECL کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم تھا کہ 172 لوگوں کے نام آپ نے ڈالیں، جس میں سرونگ چیف منسٹر سندھ کا نام بھی شامل ہے. حکومت نے کہا کہ ہم نام نہیں نکالیں گے، بلکہ انتظار کریں گے تفصیلی فیصلہ آ جائے، اگر ہو سکا تو شاید اس کے اوپر ریویو میں بھی جائیں. اور ساتھ ہی یہ خبر چھپی ہوئی ہے، کیونکہ یہ فیک کرنسی اکاؤنٹ کا کیس ہے زرداری صاحب کا، جس کو حکومت بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ہے، منی لانڈرنگ ہو سکتی ہے، اس لیے زرداری صاحب کو ECL پہ رکھنا ضروری ہے. آج ہی کے دن اخبارات میں خبر چھپی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 26 اکاؤنٹس ہیں، جس میں سے 18 جو ہیں وہ اللیگل اکاؤنٹس ہیں یا فیک اکاؤنٹس ہیں. خبر یہی چھپی ہے، اور اس کا معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے. ان کے ترجمان سے ہم نے درخواست کی ہوئی ہے کہ ہمیں جوائن کریں اور اس کی وضاحت کریں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس میں کوٹ کیا گیا خبر میں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے ایک پریس ریلیز جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بینکس نے براہ راست انفارمیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان پرائیویٹ انڈیویجول بینکس کا ڈیٹا خود مینٹین نہیں کرتا، انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. تو ابھی کوشش کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے ترجمان یا تحریک انصاف کے ترجمان جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں اور اپنا اپڈیٹ جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں. جو مہمان آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، ہمایوں اختر خان ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ، محمد زبیر صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، شہلا رضا صاحبہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور عارف چودھری صاحب ہیں معروف ماہر قانون اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. ہمایوں صاحب آپ سے آغاز کروں گا، آپ تو تجارت کے وزیر بھی رہے ہیں. جو نمبرز میں نے دیکھے ہیں، شکر کریں کہ تھوڑا بہت نمبر پازیٹیو میں آ گیا زون میں، ایکسپورٹس کا اور امپورٹس تھوڑی سی کمپریس ہو گئی ہیں، لیکن جتنا آپ کو ایڈجسٹمنٹ ریکوائرڈ تھی وہ ہو نہیں پائی. ریزرو $7 ارب پہ ابھی بھی آپ کا کھڑا ہے، خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. جی ندیم، دیکھیے آبویسلی 4.5-5 مہینے میں ہماری طرف سے اقدامات ایسے کوئی نہیں ہوئے جس سے یہ سارا ہمیں $18 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مل گیا یا $22 بلین کا
فسکل ڈیفیسٹ مل گیا. ہمارے آپ تو اکنامکس میں انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں. آپ نے بار بار دیکھا ہے کہ ہماری بوم اینڈ بسٹ اکانومی ہے. جیسے ہی ہم اقدامات لیتے ہیں کوئی بھی حکومت اور ہم ہائر گروتھ ریٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس ملک میں ایک فارن کرنسی کا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس پیدا ہو جاتا ہے. آپ شوکت عزیز کا زمانہ مشرف کا دیکھیے 8.4 تک گروتھ ریٹ گیا اور اس کے بعد پیپل پارٹی جب آئی تو 2008 میں ایک ٹوٹل کریش ہوا اور ابھی نون لیگ نے 5.8% تک گروتھ لے کے گئی ہے اور ابھی پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کلیپس کر رہی ہے اور ایک بس سائیکل آ رہا ہے. تو سب سے پہلے تو ہماری حکومت کی یہ ترجیح ہے کہ یہ جو اسٹرکچرل فالٹ ہے ہماری اکانومی میں اور جو بنیادی طور پہ اس ہمیشہ سے جو لو سیونگ ریٹ جس کے نتیجے میں لو انویسٹمنٹ ریٹ ہے اکانومی کا, تو یہ اکانومی جب آپ ہائر گروتھ پہ جاتے ہیں تو یہ یا تو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو جو کہ ہم کبھی بھی نہیں کر سکے اور یا پھر یہ ایکسٹرنل سیونگز پہ یا ایکسٹرنل انویسٹمنٹ پہ بیسڈ ہو. انویسٹمنٹ اتنی آتی نہیں ہے ایکسٹرنل, اس لیے ایکسٹرنل سیونگز جس کو ہم کہتے ہیں وہ قرضے جو آتے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں اور اکانومی جب گرو کرتی ہے تو اس میں ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ ہمارا کیا ہوا نہیں ہے. دوسری ایک فنڈامنٹل پرابلم ہمارے ملک میں ندیم یہ ہوتی ہے اور آپ کی نظر میں ہے کہ الاؤ می ٹو سے ہمارے جتنے بھی فائنانس منسٹرز آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی روپیہ جو ہے اس کو ہمیں مضبوط رکھنا ایک بہت ہی سیکروسنٹ بات ہے, کیونکہ اوورآل اگر آپ دیکھیں تو یہ ون آف دا فیکٹرز ہوتا ہے کہ اکنامک بیلنس رکھنے میں کہ بھئی آپ نے انفلیشن کس سطح پہ رکھنی ہے, فسکل ڈیفیسٹ کس سطح پہ رکھنا ہے, آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کدھر رکھنا ہے اور اس کے سامنے آپ روپیہ کرتے ہیں. اس میں اگر آپ کے انفلیشن ہے اکانومی میں تو انفلیشن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ روپیہ کو میری نظر میں کرنسی کو گھٹنا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ شوکت عزیز صاحب 60-62 روپے پہ سالہ سال کرنسی رکھی, انفلیشن بھی آنی شروع ہو گئی, انہوں نے اس کو ایڈجسٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی سپلائی ڈیمانڈ پہ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور 2008 میں 40% روپیہ گرا جی, 62 سے 85 پہ گیا. ابھی پھر وہی ہوا ہے جی کہ ڈار صاحب نے روپیہ کو آرٹیفیشلی میری نظر میں انفلیٹڈ رکھا اور اس کے بعد مجبوراً جو اس کے بعد اکنامک مینیجرز آئے انہوں نے اس کو ڈی ویلیو کرنا شروع کیا, کیئر ٹیکرز نے بھی کیا اور ابھی ہم چاہیں یا نہ چاہیں روپیہ جو ہے وہ ایک اپنی نیچرل سطح پہ آئے گا. یہ ہمارے غلطی نہیں. اب ایشو یہ ہے ابھی آئے گا میں ابھی آپ کے خیال میں مزید گنجائش ہے, ابھی آپ کا خیال ہے اس میں مزید گنجائش ہے اور آنا ہے اس میں؟ آپ نے کہا کہ اپنی جگہ پہ آئے گا. میں اس پہ کچھ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا. اچھا تھوڑی سی آپ کی قطع کلامی یہاں ہو جائے گی. سارٹ آف پلس اور مائنس اے فیو پرسنٹ یہ اب اپنے ایک بیلنس پہ آ گیا ہے. اب ہمارا ایشو یہ ہے, میں دوبارہ آپ کی طرف ہمایوں صاحب آتا ہوں, دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. اظہر طارق صاحب ہیں سیکٹری فائنانس پاکستان تحریک انصاف کے. یہ جو فیک اکاؤنٹس کا میں نے خبر کا ذکر کیا اس حوالے سے ان سے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی وضاحت لے لیں, پھر پروگرام میں واپس آتے ہیں, اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اظہر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی, بہت شکریہ. کیسے ہیں نظیم صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا. اظہر طارق صاحب آپ کے 26 اکاؤنٹ ہیں, 18 اکاؤنٹس ہیں, کتنے اکاؤنٹس ہیں پہلے یہ بتا دیں تحریک انصاف کے. جی پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ہمارے ٹوٹل جو سینٹرلی اکاؤنٹس ہیں 10-11 ہیں جو کہ تمام تفصیل الیکشن کمیشن میں جمع ہے. یہ جو خبر ہے اس کی تو آج اسٹیٹ بینک نے بھی کہہ دیا جی کہ یہ غیر مصدقہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے جی کہ ان میں کئی ایسی چیزیں پتہ نہیں یہ کس طرح آؤٹ کی ہے, کیا آؤٹ کی ہے, کیونکہ کچھ اس میں ریڈنڈنٹ اکاؤنٹس ہیں جو سب اکاؤنٹس مین اکاؤنٹس کے ساتھ شامل کر کے رپورٹ دی جاتی ہے, وہ بھی اس میں علیحدہ شو کیے ہوئے ہیں. تو ہمارے ان میں بہت سارے غیر متعلقہ اکاؤنٹس بھی ہیں, 1-2 وہ بھی ہیں جو آزاد کشمیر کے ہیں جن کا اپنا الیکشن کمیشن ہے, وہ اپنی رپورٹنگ کرتے ہیں. سر اظہر طارق صاحب چیزوں کو میرے خیال میں صحیح کانٹیکس میں بیان کرنا چاہیے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کلیریفیکیشن یہ جاری کیا ہے کہ ڈیٹا پرووائڈ کرنا انڈیویجول بینکس کا وہ ہمارا کام نہیں ہے, وہ ہم مینٹین نہیں کرتے, وہ بینکس نے براہ راست الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینا ہے. جو آپ کے متعلق خبر ہے وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ صرف اس حصے کی وضاحت مان لیتے ہیں آپ کی کہ اسٹیٹ بینک نے نہیں دینا, انڈیویجول بینکس نے الیکشن کمیشن کو دیا. لیکن آپ کے 26 اکاؤنٹس ہیں جس میں آپ نے پوری تفصیل نہیں لکھی ہوئی, آپ کہہ رہے ہیں وہ سب اکاؤنٹس ہیں, کچھ ریڈنڈنٹ ہے.
تو ریڈنڈنٹ اکاؤنٹ کیا پرووائڈ کرنا ضروری نہیں تھا؟ نہیں جی، ہوتا اس طرح ہے کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر اکاؤنٹ بالکل کیا اس کو کہتے ہیں رپورٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اب کئی ایسے اکاؤنٹس ہیں، یہ تو ہم تفصیل میں، کیونکہ ہمیں ایک اسکروٹنگ کمیٹی ہے جی، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کہ کسی شخص نے ایک کیس کیا تھا جس پہ یہ اسکروٹنگ کمیٹی الیکشن کمیشن نے بنائی، انہوں نے یہ بینکوں کو لکھا اور ہمیں تفصیل دی، تو ہم نے ان سے پوری تفصیل مانگی جو کہ نہیں دی گئی، تو ہم نے سب بینکوں کو خود لکھا ہے۔ کوئی اگر غیر متعلقہ یا کسی نے بغیر پوچھے کوئی کھولا، اس کو تو ہم خود ایکشن لیں گے، لیکن جو سب اکاؤنٹس ہیں وہ سارے ہمارے مین اکاؤنٹس میں شامل ہیں۔ کتنے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو رپورٹ نہیں ہو پائے اور ان میں ٹرانزیکشنز کی اماؤنٹ کتنی ہے؟ نہیں جی، ایسا کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے جو ہماری طرف سے سینٹرلی اس میں جو رپورٹڈ نہیں ہے، وہ سب اکاؤنٹس کو بھی ہم ان مین اکاؤنٹس میں شامل کر کے رپورٹ کرتے ہیں۔ سر یہ چیز ذہن میں رکھیے گا سر طارق صاحب، یہ کیس ابھی پبلک ہونا ہے اس کی تفصیلات، اور اگر وہ اکاؤنٹ جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے، کیونکہ زرداری صاحب کے اوپر پورا کیس جو ہے وہ بنا ہی نہیں اکاؤنٹس کی وجہ سے۔ جی ہماری وہ والے نہیں ہے جی کہ کسی نے کیس کو کہتے ہیں پیسے ڈالے ہوں یا کچھ ڈالے ہوں، ہمارا جو بھی کیس کو کہتے ہیں جس اکاؤنٹس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں سینٹرلی آرگنائزڈ اکاؤنٹس، وہ سب کے سب رپورٹڈ ہے۔ اور یہ جو آپ نے ریڈنڈنٹ جن کو کہا ہے وہ ایشو آئے گا ابھی؟ وہ ایسا ہے اگر جو کوئی بند ہوا ہوا اکاؤنٹ ہے، ریڈنڈنٹ کا میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی بند ہوا ہوا اکاؤنٹ ہے، وہ ہم خود بھی ہم نے سارے بینکوں کو آج لکھا ہے کہ اگر کوئی بند ہے تو اس کی بھی تفصیل ہمیں دیں، تاکہ اگر اسکروٹنی کمیٹی کوئی تفصیل بھی ہم سے مانگتی ہے ہم حاضر ہیں، ہم ضرور دیں گے۔ آپ اس رپورٹ کو پوری کو پبلک کریں گے؟ ہم جی الیکشن کمیشن کو دیں گے نا، وہ تو گزٹ میں چھاپتا ہے جی۔ آپ خود اس کو پبلک کرنا پسند کریں گے ایز اے پارٹی، کیونکہ آپ کے اوپر سوالیہ نشان ہے؟ جی دیکھیں، اس پوری رپورٹ جب اسکروٹنی کمیٹی جو پوری کی پوری جب اپنا اس پروسیس کو پورا کر لیتی ہے تو ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو، ہم تو ویسے بھی الیکشن کمیشن اپنے گزٹ میں چھاپتا ہے اس کو۔ اظہر طارق صاحب، مرکزی سیکرٹری فائنانس پاکستان تحریک انصاف، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ زبیر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، ایک تنقید ہے، میں اس اکاؤنٹس والے معاملے کو بھی ہولڈ بیک کر رہا ہوں، بعد میں اس کو دوسرے حصے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تنقید اکانومی کی مینجمنٹ کے حوالے سے آتی ہے تحریک انصاف کے اوپر کہ لیک آف امیجنیشن کا مظاہرہ کیا، روپے کی ایڈجسٹمنٹ ناگزیر تھی، مفتاح اسماعیل نے کی، کیئر ٹیکرز نے کی، ان کو بھی کرنی تھی، ریزروز بہت نیچے چلے گئے تھے، لیکن کیوٹک سین رہا، آپ کی ٹیکس ریونیو نیچے گر گئی، ٹیکس میئرز لیے ٹیکس بڑھے نہیں، یہ کیا کس طرف کو جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ندیم صاحب، اگر آپ نے جو سوال پوچھا کہ جی ناگزیر تھی کیونکہ ریزروز اتنے کم ہو گئے تھے، اتنا میجر ڈی ویلیویشن کے باوجود اگر آپ $2 بلین سعودی عربیہ کے آئے تھے جو اس کو نکال دیں تو $5 بلین ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس، کیونکہ وہ اس 7 بلین میں 2 بلین سعودی عربین ہیں۔ سر باقی بھی چائنیز کا پیسہ پڑا ہوا ہے، بھی مستحکم نہیں ہوئی۔ مفتاح اسماعیل نے پہلے مفتاح اسماعیل نے چائنیز سے $2 ارب میں خل جاتے جاتے انہوں نے بھی بورو کیا تھا، تو یہ ہمارے ریزرو اس وقت مانگے تانگے نہیں ہیں۔ میں تو وہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں جہاں سے تحریک انصاف کو ملا تھا، سو وہ جو ڈی ویلیویشن ہے اس کا کوئی امپیکٹ ایز سچ پازیٹیو نہیں ہو سکا ریزروز کی پوزیشن میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل لیک آف امیجنیشن ہے۔ اب ہمیں تاثر ایسے دیا جاتا ہے کہ پہلا سال انہوں نے گزارا ہے پریپریشن میں، حالانکہ جو پہلا بجٹ تھا جو دیکھیں اگست کی 18 تاریخ کو حکومت آ چکی تھی، جولائی کی 25 تاریخ کو جو کہ پہلا مہینہ تھا فسکل ایئر کا، سو دے کوڈ ہیو ریویمڈ دا انٹائر بجٹ اینڈ دے شوڈ ہیو انکارپوریٹڈ وہ ایسپیکٹ جو ان کی ترجیحات تھی، جو ان کی سوچ تھی، جو یہ سمجھتے تھے کہ جی انڈائریکٹ ٹیکسز کا تناسب بہت زیادہ ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز کا تناسب کم ہے، تو وہ جو ریونیو میجرز اناؤنس کیوں نہیں کیے؟ مطلب ایک سوال ہے، کیوں ایک سال تک ویٹ کرنا ہے پوری قوم کو کہ جو ان کی تھنکنگ ہے یا ان کی جو یہ کہتے تھے کہ جی ہم اس قسم کے اقدامات کریں گے کہ جس سے زبیر صاحب اوورآل سین دیکھیں، صرف ٹیکس کے اوپر نہیں ہے، جو آپ کی ایکسپورٹس ہیں وہ نہیں بڑھ پائیں، آپ کی ریزروز بورو کرنے کے باوجود نیچے چلے گئے، آپ کی جو ڈیٹ تھی وہ 2.4 ٹریلین اوپر چلی گئی، اس کی وضاحتیں یہ کر رہے ہیں کہ اس کا 1.3 اس کا ڈی ویلیویشن کی وجہ سے آیا، تو بھائی ڈی ویلیویشن کون سی اچھے طریقے سے کی؟ جو ٹیکسیشن میئر فسکل بل کے اندر لے سکتے تھے وہ لیے نہیں، اپنے ایک نیا منی بجٹ تیار کر رہے ہیں، تو دیر از این اوورآل سین جس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ویژن نہیں ہے، اوورآل اسٹریٹجی نہیں ہے۔ کوئی دیکھیں نا، جب آپ نے یہ کہا 2.4 ٹریلین ڈیٹ بڑھ گیا ہے
تو اب اس کی وضاحت یہ دے رہے ہیں اس میں اتنا حصہ اس وجہ سے اتنا. ہمارے سے کبھی کسی نے پوچھا تھا بیٹھ کے کہ یہ جو 10 ٹریلین بڑھا ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا تھا. عمران خان ہر جلسے میں کھڑے ہو کے ایبسولوٹ اماؤنٹ بتاتے تھے نا کہ یہ پہلے اتنا تھا, ان کا اتنا بڑھ گیا, پیپلز پارٹی کے زمانے میں اتنا بڑھ گیا. سو ریزنز تو ہر ایک کے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ندیم آپ ایک چیز دیکھیں کہ 288 بلین جولائی ٹو دسمبر 2017 میں اسٹیٹ بینک سے بورو کیا, جس کو آپ پرنٹنگ آف نوٹس کہہ سکتے ہیں, اس کے مقابلے میں 5 ٹائمز 1.43 ٹریلین. تو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے سر؟ کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں امیجنیشن ہے؟ وہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اتنا بورو بھی کر لیا, اتنا اسٹیٹ بینک سے نئے نوٹ بھی چھاپ لیا, اسٹیٹ بینک کی بورونگ بھی ہوگی, ٹیکس ریونیو آپ کی نیچے چلی گئی, ڈیفیسٹ بھی اوپر چلی گئی, پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ تو پیسہ کدھر جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ کسی کی جیب میں جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی وہ پیسہ مس مینجمنٹ ہے, کیا کہنا چاہیے کہ لیک آف امیجنیشن ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان کی گرفت ہے اکنامک سچویشن پر, اسد عمر کی ہے. انہوں نے انٹائرلی اپنے فائنینس ٹیم پر چھوڑا ہوا ہے, اور فائنینس ٹیم پر کرٹیسزم تو بہت زیادہ ہے, بہت شدید کرٹیسزم رہا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ندیم ابھی میں نے اور آپ نے نہیں کی ہے وہ ہے لیک آف اکنامک ایکٹیویٹی, کہ پوری اکنامک ایکٹیویٹی پوری دھڑام سے نیچے گر گئی ہے. کوئی سیکٹر آپ اٹھا لیں جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بھی بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی ہے, مایوسی بھی پھیل رہی ہے کہ کیا ہوگا. شیلا سے بھی میں چاہوں گا اس کے اوپر رائے دیں. شیلا, یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے شاید یہ بے یقینی کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا, لیک آف ایکٹیویٹی, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ نہیں رہی بلکہ کم ہوتی جا رہی ہے ایوری ڈے. تو اس کا انڈو کیسے کریں گے, اس کو دوبارہ بحال کیسے کریں گے؟ اچھا دیکھیں, یہ میرا سب سے کمزور ترین سبجیکٹ ہے, مجھے اس پہ بولنا بھی نہیں چاہیے, درست, لیکن کیونکہ اخبار پڑھتی ہوں تو اخبار سے ہی سارا کچھ کرتی ہوں اور اسٹیٹ بینک کی جو بات ہے وہ نکالتی ہوں. اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ 448 ارب روپے کا قرض ہر مہینے لیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں جو پڑھنا چاہ رہی تھی, کل سے میں نے اس کو رکھا ہوا تھا کہ 52 ارب روپے, یہ مطلب مجموعی قرضے جو ہیں وہ 264 کرب 52 ارب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں. پہلے 5 ماہ کے دوران وفاقی حکومت نے قرضے 93% بڑھائے ہیں. تو یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. میں دوبارہ پھر یہی پوچھوں گی کہ اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اندرونی قرضے میں 55% اضافے سے 173 کھرب 22 ارب 80 کروڑ روپے, اور بیرونی قرضے 17% اضافے سے 91 کھرب 29 ارب 90 کروڑ روپے ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں دوسری خبر دیکھتی ہوں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سعودی عرب سے 1 ارب ڈالر آتا ہے اور 16 دن میں ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات سے 8.2% شرح سود پر قرض ملا ہے, جبکہ سعودی عرب سے بھی 3% پہ ملا ہے. اب سوال جو ہے نا وہ یہ ہے, آج اگر آپ سندھ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھیں تو چاروں صوبوں میں صرف سندھ کا ریونیو 17% ہے, پازیٹیو ہے, باقی پنجاب کا -5 ہے, بلوچستان کا شاید -9 ہے, اور کے پی کا اور مائنس ہے. اور جب میں ایف بی آر کی بات کرتی ہوں تو ایف بی آر کے ریونیو میں بھی 6 مہینے میں 10% کمی آئی ہے. تو یہ حال ہے اکانومی کا. جب بجٹ آیا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ حکومت کی اپنی پالیسی نہیں ہے, وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنا کام چلا رہی ہے کہ سروسز پہ ٹیکس بڑھا دیا جائے یا کچھ کر دیا جائے. تو آج آپ دیکھیں کہ جو آپ نے کہا کہ بچت ہوئی یا کیوں ہوئی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل کی قیمت میں کمی ہوئی, اور استعمال کی کمی کی وجہ سے حکومت کے پاس 3 ارب ڈالر کی بچت ہوئی. اس کے ساتھ انہوں نے ڈالر کی قیمت بڑھائی, روپے کی کم کی, لیکن معاشی سسٹم کو یہ بچا نہیں پا رہے ہیں, بحال نہیں کر پا رہے ہیں. اب ایک پیشین گوئی تھی جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی, میں نے اس کو پھر اپنے ہسبینڈ سے بھی سمجھا سب سے, کہ اس سال 12 ارب کرنٹ
अकाउंट खसारे की पेश गोई की गई थी। भाई इसको और अभी छोड़ 14 दें अरब आप, डॉलर ये छोड़ दें आप, मौजूद पिछले साल 18 अरब डॉलर था, तो इसको फिर छोड़ दें माशी आप। बहरान क्यों? लोग परेशान हो लेकिन जाएंगे देखिए, नंबर माशी सुन बहरान के। देखिए नदीम देखे, माशी बहरान अपनी जगह है जी दुरुस्त है। 5 महीने में दूसरा बनाया हुआ तो नहीं है ना। मिनी बजट आने वाला है, तो मैं इसको कैसे अच्छा समझ लूं। दूसरी तरफ हमें ये भी मालूम है कि डॉलर की कीमत अभी कम नहीं होने वाली। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2 गुनाहगार पार्टीज़ की हुकूमत तो चली गई। मुझे मालूम है कि आपको बहुत कर्ज उतारना है, लेकिन आपके जो 5 महीने का कर्ज है वो नून लीग ने जो 5 महीने में लेती है उससे बहुत ज्यादा कर लिया है आपने कर्ज। दुरुस्त। मैं वापस आता हूँ कि आपकी IMF तरफ। के पास जो कर्ज लिया गया था उसमें नून लीग ने ज्यादा सबसे लिया था, मैं लेकिन जवाब दे आप दूं उससे इसका? आप ज्यादा दे लें जवाब, फिर मैं कर्ज आरिफ ले साहब रहे से हैं। पूछता हूँ, पहले आप जवाब दे लें। जी मैं मैं नदीम स्टेट बैंक की देखिए, रिपोर्ट पढ़ी है पूरी। शैला साहिबा, जुबैर साहब, देखिए नदीम, स्टेट बैंक बोरिंग को हमें ज़रा एक समझ लेना चाहिए कि स्टेट बैंक बोरिंग होती क्या है। फॉर एग्जांपल जुलाई 2018 में ये 5.3 पे थी, फिर अगस्त में ये 3.6 पे आ गई ट्रिलियन रुपए, फिर ये फ्लक्चुएट करती है जी। दिस इज एडजस्टेड क्वार्टरली। ये एक किस्म का ओवरड्राफ्ट होता है, ये फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू का जरिया नहीं होता। ये होता है कि अगर जो फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यू के और जराए हैं उसमें अगर कोई टाइम लैप्स है तो ये वो कैश फ्लो प्रॉब्लम पूरी करती है। और ये इसमें IMF भी एक ऊपर की सतह लगाता है कि भाई 5 पॉइंट समथिंग फलां ट्रिलियन से आप ज़्यादा नहीं ले सकते। ये हर गवर्नमेंट ऐसे करती है। ये आप किसी सूरत में भी नहीं कह सकते कि 5.4 ट्रिलियन का गवर्नमेंट ने नोट छपवा के खर्चा कर लिया अपने फिस्कल। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर फिस्कल अकाउंट। तो ये कोई नया कर्जा नहीं है। जो भी इसमें थोड़ी बहुत इकोनॉमिक समझ रखता है उसको ये नया कर्जा किसी सूरत में करार नहीं देगा। जहां तक ताल्लुक है कि जी हमने 2.4 ट्रिलियन कर्जा बढ़ा दिया 5 महीने में, तो बिल्कुल सही है। उसमें जो क्योंकि फिस्कल हमारा अकाउंट रुपयों में है, उसको क्योंकि रुपया नीचे गिरा है वो कर्जा सडनली बढ़ा है। और इस ओवरऑल कर्जे में इसका जो इफेक्ट डिवैल्यूएशन का है वो 54% है। असल में नंबर में फंसने से ज्यादा सवाल बुनियादी ये है कि मेरा सवाल सुन लीजिए कि नंबर में फंसने से लोगों को समझ नहीं आएगी। हमें तो आपसे एक स्ट्रेटजी चाहिए थी, स्ट्रेटजी आपकी नजर नहीं आई। जी जी देखिए नदीम, ये जो आप कर्जे की बात, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया या चाइना से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिपॉजिट आया क्या हमने उसको, वो तो डॉलर का डॉलर पड़ा है जी, लेकिन इस फिगर में शो हो रहा है रुपए में कन्वर्ट होके। वो तो जो $1 बिलियन आया, 2 बिलियन आया, 3 आया, जो आएगा वो डॉलर का डॉलर पड़ा रहेगा, उसी तरह वापस हो जाएगा। तो ये जो रुपए में कन्वर्ट करके इस 2.4 ट्रिलियन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज नॉट ए करेक्ट फिगर, क्योंकि वो जो बैलेंस है वो हमारे बजटरी एक्सपेंस है, वो बजटरी फिगर है ही नहीं, वो फिस्कल फिगर है ही नहीं। तो ये जरा अपनी ये चीजें समझ लें। ये नहीं हो गया कि हमने 5.4 ट्रिलियन और 2.4 ट्रिलियन इजाफा कर लिया। दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। किसी किस्म का कोई खतर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। आंसर कर दूं ये? मुझे आरिफ साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लेने दें। सर मैं आरिफ साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। आरिफ साहब एक सवाल पहले इसी पे आप बता दें, फोकस बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी के ऊपर था, उसमें जो बड़ा लाइन शेयर जिसका होना चाहिए था इकॉनमी के तवज्जो का, मुझे लगता है वो सारों ने तवज्जो हटाई हुई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट होती जा रही है बजाय सीधी होने के। रोज़ जोर इस पे है कि किसको जेल में डालना है। बात यह है कि कुछ ख्वाब जब आप दिखाते हैं तो लोगों की होप्स बहुत हाई हो जाती हैं, और फिर जब आप डिलीवर नहीं कर पाते तो ये एक बात होती है। लेकिन अगर आपके अंदर लोगों को ये पता चले कि डिलीवर करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है, तो ये ज़्यादा ख़तरनाक बात होती है। ऐसी भी तो तहफ़्फ़ुज़ात अब लोगों के दिलों में है। 4-5 माह में देख के ये भी बात है। कुछ देर तो यूँ लोग सोचते हैं कि देखें जी तूफान था जिसमें ये आए और इकोनॉमी थी, और उसमें जो अब संभाल लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता संभाल लेंगे, आहिस्ता ठीक हो जाएगा। अब आपको याद होगा कि हम काफ़ी अरसे से इस्तिलाहों में उलझे हुए हैं मईशत में, और बहुत सारे लोगों को वो इस्तिलाहें अब समझ आने लग गई हैं। आपको याद होगा कि लफ्ज़ इस्तेमाल होता था ट्रिकल डाउन। अब ट्रिकल डाउन असरात यानी का, और फिर एक और इस्तिलाह हमेशा जब भी कि जी इसका असर जो ना आम आदमी पे नहीं पड़ेगा। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आम आदमी कहाँ रह रहा है और मईशत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो कहाँ रह रहे हैं।
چونکہ جو ٹرکل ڈاؤن اثرات ہیں نا ان کے للو تللوں کے جتنے بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس کا اثر عام آدمی پر یہ ہو رہا ہے کہ وہ بیچارہ یعنی یہ ایک زمانے میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں کہ جو ظفر صاحب وہاں تشریف لے گئے نیو یارک میں تو انہوں نے تقریر کی کہ جی جب سے ہم ایٹمی طاقت بنے ہیں تو پاکستان اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس کی طرف کوئی آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھ سکتا. تو میری تقریر اس کے بعد تھی یعنی دوسرے دن اگلے دن دوبارہ پھر ہمیں کسی ہلٹن میں تھے تو وہاں میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ظفر صاحب نے کل یہ بات کہی تو میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ تو واقعی اتنا مضبوط ہو گیا کہ اسے اس کی طرف آنکھ کوئی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا لیکن پاکستانی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستانی جو ہے اس کی حالت جو ہے وہ بدلتی سدھرتی چونکہ عام آدمی جو ہے وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. اس نے آپ دیکھیں ہائی ہوپس کتنی ہوئی. یہ بات خان صاحب محترم سے جب وہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے تو میں نے یہ ہائی کورٹ بار میں بلایا تو میں نے انہیں کہا کہ خان صاحب بات یہ ہے کہ آپ کا بڑا زور ہے اس پہ کرپشن پہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں لیکن کچھ اور بھی بولیے کہ محض کرپشن جو ہے یہ ایک پریشر گروپ کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے جو یا کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کا تو ہو سکتا ہے کہ جی ہم کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اسی طرح جس طرح ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کھڑا ہو جائے کہ ہم فحاشی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں تو فحاشی کے خلاف جنگ کرپشن کے خلاف جنگ یہ اٹ از ناٹ یہ ٹوٹل نہیں ہے. اسے آپ سوسائٹی کا ایک خاص حصہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں کرپشن ہے. آپ کو کیپیسٹی ان میں نظر آئی ٹو گورن ٹو رول دیکھیں آپ کو ایک کیپیسٹی چاہیے ہوتی ہے اصلاحیت چاہیے ہوتی ہے معاملات کو لے کے آگے چلیں. مذاق بہت کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ہر معاملے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ کو کہیں ٹیم بدلتی ہوئی نظر نہیں آئی. لوگ وہی کہ وہی موجود ہے. آپ نے اگر ڈیلیور کرنا ہے تو کیا دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ اتنا آپ کا یعنی ایجنڈا جو ہے ایمبیشیس ہے آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم آئیں گے تو یوں دیکھیں کہ ساری صورتحال بدل جائے گی. ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن یہ اس طرح کے خواب آپ نے دیکھے اور آپ نے سنے سب نے. اس کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ نے ایک کہا جی میرٹ نمبر 1 میرٹ نمبر 2 آپ کی لوگ سلیکشن دیکھتے ہیں جی میرٹ نمبر 1 جو تھا آپ نے ایک چیف منسٹر بنایا. ڈونٹ پلے ود پیپل اور ان کے ساتھ اتنا مذاق آپ نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ لوگوں کی یادداشت کمزور ہے اور نہ لوگ ذہنی طور پر اتنے معزول ہو چکے ہیں کہ انہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کے اپنے مسائل ہوں گے کہ جی کسی کو کوئی پسند نہیں ہے لیکن خان صاحب جن سے لوگ توقع کرتے تھے کہ بھئی وہ ان سب چیزوں سے ماورا ہیں ابو ہیں انہیں چاہیے یہ تھا کہ بھئی جو مرضی ہوتا رہے میں ایسا شخص لاؤں گا جو ڈیلیور کر سکے. اب ڈیلیور کرنے کے لیے کمپیٹنس بھی ضروری ہوتی ہے شخصیت کا بھی ہونا ضروری ہے. آپ ایک چیز دیکھیں میں عرض کروں آپ نے معیشت کے بارے میں بات کی ہے. معیشت کے بارے میں اب تک کیوں تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی. چلو باقی چیزیں تو میری سمجھ سے بالا تر ہیں میں بھی یعنی کہ جی وہ اصلاحیں میں نہیں سمجھ سکتا لیکن ایک بات یہ ہے کہ پاکستانی جو ابتدا میں ایکسپیٹریٹ بہت پرجوش تھا. میں اس الیکشن کے فوری بعد امریکہ گیا. یقین مانے مجھے اتنی خوشی ہوئی اور میں نے یہ بات آ کے کہی کہ میں نے پاکستانیوں کے اندر ایکسپیٹریٹس کے درمیان اتنا جوش اور ولولہ دیکھا ہے اور میں نے کہا یہ پہلی دفعہ خان صاحب کی طرف سے ہوا ہے. وہ جوش اور ولولہ تب قائم رہتا انویسٹمنٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتا اگر ندیم ملک صاحب پاکستان کے اندر انہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن بدلتی ہوئی نظر آتی. پاکستان کے اندر انہیں صورتحال ایسی نظر آتی کہ ہم محفوظ ہیں. کہاں گئے وہ ڈاکٹرز کہاں گئے وہ لوگ جو یہاں آنا چاہتے تھے. آپ انہیں امیدیں دیکھیں ہوتا کیا ہے پرسیپشن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ یہ جو وقت ہے نا جسے آپ ہم سے مانگ رہے ہیں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وقت تو دیجیے 4-5 مہینے کافی نہیں ہوتے. 4-5 مہینے امیج بنانے میں بڑا رول پلے کرتے ہیں اور امیج برباد کرنے میں بھی بڑا رول پلے کرتے ہیں. چونکہ آپ کا جو امیج خراب ہو جاتا ہے اسے بلڈ آپ نہیں کر سکتے. چونکہ آپ جب آئے تھے تو آپ کا وہی پیس ہونا چاہیے تھا. آپ نے یہ سمجھا شاید ہمیں بھی یعنی آپ لوگوں کو یہ سمجھ یعنی آج بڑی خاص آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم آئے ہیں جی کرپشن کے خلاف لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں. حضور یہ بات نہیں تھی. لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا ان لوگوں کے خلاف جو انکمبرز تھے اور جن پہ کرپشن کے الزامات تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی کرپشن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت برباد ہوئی ہے ہماری زندگیاں برباد ہوئی ہیں. آپ سے وہ یہ توقع کرتے تھے کہ آپ انہیں ہر سیکٹر میں
صحت کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، اکانومی کے معاملے میں آپ انہیں وہ کچھ ڈیلیور کریں گے جس سے ان کی زندگیاں بدل جائیں گی. آپ آ کے آپ نے لگا دیے ہیں لوگ جو ہر ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھ کے صرف ایک ہی گفتگو کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ شپنگ کا منسٹر ہے تو اس کا کام بھی یہی ہے کہ جناب وہ بھی لے کے حساب بیٹھا ہوا ہے کہ جناب فلاں کو ہم چھوڑیں گے نہیں, اور کوئی منسٹر مجھے اس کے علاوہ نظر نہیں آتا. اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شاید انہوں نے پڑھا ہی اتنا ہے. بابے دا قرآن آپ نے پڑھی نا, ایک بات سنی ہوئی ہے کہ بابے کا قرآن صرف انہوں نے اتنا یہی لفظ سنے ہیں کہ جناب ہم کرپشن مٹائیں گے, ہم کرپشن اور وہ ڈاکو ہیں جو بھائی بات سنیں, ڈاکو چور اور لٹیرے, کیا یہ لفظ استعمال کرنے سے آپ کا کام چلے گا؟ وائی ڈونٹ یو یوز اے سافٹ لینگویج؟ بات یہ ہے کہ ان کا کیا ضرورت ہے اس طرح کی کنٹروورسی میں الجھنے کی؟ اپنا کام اگر آپ کر رہے ہوں, دیکھیں اگر یہ سمجھیں ندیم صاحب کہ لوگوں کو اس طرح الجھا کر یہ اپنا کام چلا سکتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. لوگ کرپشن کے خلاف ہیں, ڈاکو چور لٹیروں کے خلاف ہیں, لیکن لوگ اس کے برعکس ان سے بھی کچھ چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ صبح و شام یہی بجاتے رہیں اور اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جناب ڈاکو چور لٹیرے اگر گئے ہیں, میں یہ اصلاح بائی نہیں کر رہا, تو نہ میں کسی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں, میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں کوٹ, کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ڈاکو چور لٹیرے چلے گئے, اب بڑے صالحین آ گئے ہیں, اب ریفارمرز آ گئے ہیں, تبدیلی آ گئی ہے, تو تبدیلی لوگوں کو تو ابھی صرف یہ ہے کہ جو تبدیلی کا گانا گاتا تھا وہ گورنر سندھ بن گیا ہے. تو خدا کے واسطے زبیر صاحب خوابوں سے نہ کھیلے. زبیر صاحب, یہ میرے خیال میں عارف صاحب نے وہ دل جلے والا پوری تقریر کی ہے. انہوں نے اپنے جذبات کا صحیح لوگوں کی جو ترجمانی جو ہے نا یہاں بیٹھ کے انہوں نے کی ہے, کیونکہ یہ بہت سے جگہوں سے یہ مجھے باتیں سننے میں ملتی ہیں جو عارف صاحب نے آپ کو بالکل سادہ سے انداز میں بتائی ہیں. صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ڈاکو چور کہنا ایک خاص عرصے تک تو بک سکتا ہے, اس کے آگے آپ کو پرفارمنس دکھانی پڑتی ہے, وہ پرفارمنس ہو نہیں رہی. اب کتنا عرصہ ایسے چلے گا آگے؟ میرا خیال ہے ایک بالکل اچھا تجزیہ کیا انہوں نے عام شخص کے حوالے سے. مجھے ابھی بیٹھ کے اور جب ہمایوں اختر ایکسپلینیشن دے رہے تھے کہ یہ لون ہوتا ہے, یہ ادھار ہوتا ہے, نہیں ہوتا, یہ قرض ہوتا ہے اور اس کی وجہ آپ دیکھیں, تو میں اتنا انجوائے کر رہا تھا کہ ایک وقت آ گیا اور جو ہم چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی والے بیٹھ کے یہ بتائیں کہ قرضہ جو بڑھا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, اور ہمارے سے ہم یہی کہنے کی کوشش کرتے تھے بھائی ہمارے سے پوچھ تو لیں کہ یہ قرضہ کیوں بڑھا ہے. سادہ الفاظ میں ہمارے 5 سال میں 10 ٹریلین روپیز قرضہ بڑھا تھا, ان کے پہلے 5 مہینے میں 2.4 ٹریلین قرضہ بڑھ گیا ہے. ابھی وہ 1 بلین سعودی عربیہ سے اور آنا ہے, 3 بلین وہاں سے آنا ہے یو اے ای سے. وہ قرضہ ہی ہوتا ہے ہمایوں اختر صاحب, اس کو رکھا ہوا ہو آپ نے اس خزانے میں یا اس خزانے میں, وہ قرضہ ہی ہے جو آپ نے واپس دے گا. وہ ظاہر ہے آپ کے I don't think you understood what I was saying. ایک سیکنڈ, ایک طرف آپ کے ریزروز بڑھیں گے, ایک طرف آپ کے ریزروز بڑھیں گے, دوسری طرف سے آپ کی لائبلٹی بڑھے گی. نہیں مجھے آپ کی سمجھ آ گئی ہے, میں صرف بات کر رہا ہوں. عمران خان, دیکھیں we are politicians. No, I know it's not that simple. Imran Khan is the only one who know. سر سن لیں, عمران خان is the only one جن کو اکنامکس پتہ ہے. جب وہ جلسے میں کھڑے ہو کے دھواں دھار تقریریں کرتے تھے اور کہتے تھے, ایک تو جھوٹ بولتے تھے کہ 6,000 بلین تھا مشرف کے زمانے میں, 30,000 بلین ہو گیا, ایک تو وہ جھوٹ بولتے تھے. آج کہہ رہے 26,000 بلین ہے کہ 4,000 بلین کم ہوئے. آج سے 5 مہینے پہلے مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کہ یہ جو لون آ رہے ہیں یو اے ای اور سعودی عربیہ سے, چائنا سے, کیا یہ ہمارے فسکل اکاؤنٹ میں آ جائیں گے اور اس سے ہمارے خرچے پورے ہوں گے؟ یہ مجھے یس یا نو میں بتا دیجئے. اس کا آنسر ہے نو. کیا چیز؟ یہ ہمارے فسکل اکاؤنٹ کے لیے نہیں آ رہا ہے. یہ ڈالر کے ڈالر آئیں گے اسی طرح قرضہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ مجھے اس پہ آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں. اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تعلق ہے, قرضہ ہے, آپ کے قرضوں میں یہ مختلف ہے. یہ جیسے ورلڈ بینک کا لون آتا ہے, یہ جیسے ورلڈ بینک کا لون آتا ہے, ہمایوں آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. بانڈ ایشو کرتے ہیں وہ ہمارے فسکل اکاؤنٹ میں آتا ہے. ہمایوں اختر صاحب آپ میری بات سن لیں سر. سر آپ میری ایک تو میرا وقت ہے تو آپ میری بات you have to listen to me. All I am saying is جب قرضے کی کمپوزیشن ہوتی ہے تو اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہے, and I do agree with you کہ وہ کمپوزیشن میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس لیے اور یہ کس لیے اور یہ کس لیے. All I'm trying to remind you as PTI representative, not you specifically, but Asad Umar and Imran Khan, when they used to stand up and shout at us
وہ یہ ڈفرینسیشن نہیں کرتے تھے کہ یہ فسکل اکاؤنٹ کے لیے یا کس کے لیے. تو آپ کا کام تھا نا ابھی پھر آپ کے بتانا ہی گلے پڑے گا یہ عوام کو. سارے جی ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل تو یہ ابھی کہنا. اچھا دوسری بات میں آپ کو یہ یاد دلا دوں, آپ کو عمران خان کی ایک اور سپیچ کا ریفرنس دے دوں کہ 1 روپے جب قدر گرتی ہے تو 100 بلین روپیز قرضہ بڑھ جاتا ہے. یہ عمران خان نے ہمیں سکھایا ہے, ہم نے تو کسی اور سے اکنامکس سیکھی ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب 15 روپے بڑھے گا تو 1500 بلین بڑھ جائے گا. لیکن یہ جو سعودی قرضہ ہے یہ $2 بلین آیا ہے, اسی کے طرح پڑا وہ واپس چلا جائے گا. اچھا میں شیلا ایک ابھی وہ جب اکاؤنٹ والا پولیٹیکل ایشوز کی طرف آپ کو لے کے آتا ہوں, کیونکہ وہ بھی ساتھ جوڑنا ہے اس اکانومی والے معاملات کے اوپر ہم آئندہ بھی گفتگو جاری رکھیں گے. JIT کی جو رپورٹ زرداری صاحب کے اوپر ہے وہ بڑی دھانسو رپورٹ ہے, اور ہمارا خیال تھا کہ یہ فیک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ یہ زرداری صاحب کے سیاسی کیریئر میں سب سے بڑا دھچکا ثابت ہونے والی ہے. لیکن آج جو PTI کی خبر چھپی جس کے اوپر ابھی ہم نے ان کے نمائندے سے اپڈیٹ بھی لیا, تو وہ دیکھ کے مجھے لگا کہ ہر وہ چیز جو اپوزیشن میں PTI والے خود سلوگن لگا کے میدان میں آتے ہیں اخیر میں ان کے اپنے کاغذوں سے نکل آتی ہے. وہ چاہے وہ آف شور کمپنی کا معاملہ ہو, چاہے اقامہ کا معاملہ ہو, یا فیک اکاؤنٹس کا معاملہ ہو. تو یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اکبر ایز بابر جو ہیں انہوں نے تمام تفصیل دی ہے ان کے 2 اکاؤنٹس کی بھی, جو کہ شاید ابھی بھی لائٹ بینک میں ہیں, اور جس پر یہ 4 سال سے دوڑے پھر رہے ہیں, اور 9 انہوں نے وکیل بدلے ہیں. تو میں یہ حیران ہوں کہ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب یہ حلقے کھلوانا چاہتے تھے, اور ظاہر ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کا کام تھا, لیکن یہ کہتے تھے کہ اسٹے کے پیچھے چھپ رہا ہے ایاز. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہم سے جب حلقے کھلوائیں گے تو ہم کھول دیں گے. لیکن آج عمران صاحب کیا کر رہے ہیں, پھر انہوں نے کہا 35 پنکچر, پھر اس سے ہٹ گئے. پھر کوئی بریگیڈیئر آیا, پھر کوئی اردو بازار کراچی کا معاملہ آیا, پھر MQM کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھرے ہوئے بریف کیس ہیں, اور یہاں گئے اور وہاں بھاگے. اینڈ کیا ہوا کہ وہ ان کے 3 منسٹر ہونے والے ہیں. اسی طرح خرم شیخ زمان صاحب جو ہیں وہ بہت اچھلے بہت کودے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو جا ہی رہے ہیں, آج صبح وہ بھی ہٹ گئے کہ اب میں سپریم کورٹ جاؤں گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بات بھی عمران صاحب کہتے تھے, یالی بھی یاد لگا دوں کہ ہر قسم کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹیکس جو ہوتا ہے میں اس کو جگہ ٹیکس سمجھتا ہوں. اب 155 ارب روپے کے اور ٹیکس لگنے والے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ان کی عادت ہے, یہ خود ہر چیز میں دھسے ہوئے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے کہ میں تو یہ کہتا ہوں, ان کے منسٹر کہتے تھے میرے ساتھ سارے کہ سب سے پہلے جی میرا احتساب ہونا چاہیے. تو آج ان کو بے عزتی لگ رہی ہے ہیلی کاپٹر کیس میں بلائے جانے پر بھی. اور حالانکہ چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں, یوسف رضا گیلانی صاحب کو تو بھیج ہی دیا تھا غلط, اور کوئی بھی ہو, سب کھڑے رہے ہیں. تو یہ پارٹی فنڈنگ کیس میں اتنے 9 وکیل بدل چکے, تو بہتر یہ ہے احتساب اپنے گھر سے شروع کریں خان صاحب, اور یہ مثال قائم کریں کہ دیکھیں سب سے پہلے میں اور میری پارٹی. کیونکہ ہم نے آف شور کمپنیز میں بھی یہی بات کی تھی کہ سب سے پہلے وزیر اعظم, اس کے بعد دوسرے لوگ جو ہیں اس میں سیاسی پہلے اور سویلین بعد میں. تو اب جب یہ سب چل ہی رہا ہے احتساب کا معاملہ, تو پہلے اپنا گھر آپ کریں صاف. بریک لے لیں جی, یہاں ایک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آج فواد چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, اور آصف زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کے متعلق بھی, اور ECL والے لوگوں کے اوپر بھی. تو میں وہ آپ کو سنانا چاہوں گا, اس کے اوپر پھر اور بات کرتے ہیں. دکھائیے گا جی. آصف زرداری, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, اور جو ان کی بہن ہے آصف زرداری صاحب کی فریال تالپور, وہ مرکزی کردار ہیں اس سکینڈل کا جس کے ذریعے اربہ روپیہ سندھ کے لوگوں کا جو سندھ میں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ دبئی اور لندن میں پہنچا, اور ایک بہت بڑا ڈاکہ سندھ کے عوام کے حقوق کے اوپر
172 लोगों के नाम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिकमेंडेशन के ऊपर काबीना ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले थे। आज काबीना ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाएं, वो फौरी तौर पे उसको कबूल ना करने का फैसला किया। जनाब आरिफ साहब, इसका क्या तरीकाकार होना चाहिए ये डाका डालने वालों का? क्योंकि वो आपने भी कहा इन्वर्टेड कॉमास में, मैं भी इन्वर्टेड कॉमास में ही कह रहा हूँ डाका डालने वालों का, कि ये नाम ऐसे ही रखने चाहिए 172 लोगों के नाम? बात ये है जी कि नाम ECL में डालना आपका प्रिविलेज है, प्रीरोगेटिव है, लेकिन वो प्रीरोगेटिव इतना अनब्रिडल्ड नहीं है और इतना अनचेक्ड नहीं है। डिस्क्रेशन जो है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स हैं और अब ये सेटल्ड लॉ है कि ये स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर उनके पास वो रिपोर्ट कहती है JIT की सब ने ये काम किया, तो फिर तो ठीक है। रिपोर्ट देखिए जी, बात ये है कि रिपोर्ट जो है वो उनके पास मौजूद है और अगर रिपोर्ट वो वाकई तसल्ली बख्श है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फैसला करते हुए ये चूंकि रिक्वायरमेंट है लॉ की कि एक स्पीकिंग ऑर्डर आपको पास करना होगा, बिल्कुल यही ऑर्डर कि इन्हें रखना है, हमने स्पीकिंग ऑर्डर पास करें। पहला जो प्रॉब्लम आया था वो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये आया था कि आपने एक ओमनी बस ऑर्डर के ज़रिए कहा कि ठीक है चूँकि JIT ने कहा है तो इन्हें रखते हैं। अब JIT की रिपोर्ट जो है वो एक बुनियादी शहादत तो ज़रूर है, लेकिन वो दैट्स नॉट ऑल, क्योंकि उसके बाद तमाम इदारे जो हैं वो यूँ समझे कि एक FIR है, उस FIR को या आपने इंजन एग्नाइट कर दिया है, अब उस इग्निशन के बाद आपने बाकी तमाम इदारों ने अपने अपने काम करने इसी तरह। लेकिन आरिफ साहब, नवाज शरीफ के केस में तो हमने देखा था इसी JIT की रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) लगा के डिस्क्वालीफाई कर दिया। नहीं 62(1)(f) बिल्कुल एक डिफरेंट सूरत हाल है, क्योंकि 62(1)(f) जो था वो असेसमेंट की थी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कि क्या ये सादिक और अमीन हैं या नहीं है, और सादिक और अमीन के लिए कोई ज़रूरी नहीं था, या अभी तक जो लॉ है जितनी जजमेंट्स हैं कि इसके लिए नहीं, वो ठीक है, लॉ मुझे पता है, लेकिन अगर फेक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें जो इन्होंने JIT में डाली हैं, वो अगर कोई बंदा कर रहा हो तो वो सादिक और अमीन रहता है? नहीं रहता। तो फिर यहाँ क्यों नहीं लगा? नहीं, मैं कर्ज करता हूँ ना, ये हर केस में लेता नहीं, सुन ले, दो तरीके होते हैं। या तो ये होता कि सुप्रीम कोर्ट ये करती कि वो अपने पास केस रख लेती यही, और इसे वो करते ये 61(f) वाला यानी वो भी कर लेते 62(1)(f) वाला। अच्छा, अब हुआ क्या है कि यहाँ कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर तो है नहीं, एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स है नहीं, ये तो हो रही हैं। सुबो मोटो नोटिस उन्होंने लिया और सुबो मोटो नोटिस लेने के बाद जब उनके पास उन्होंने कहा जी कि JIT रिपोर्ट में आए, क्योंकि इस तरह के फेक अकाउंट्स का मामला आया, उसके बाद उन्होंने ये मामला NAB को भेज दिया है। अब NAB को भेजने के बाद साथ ही उन्होंने ये कहा है कि आप इसका यानी काबीना जायज़ा ले। अब काबीना ने जायज़ा लेना है तो उन्होंने भी उस शहादत की रोशनी में फैसला करना है। NAB ने अगर करना है तो NAB ने वो उस शहादत की रोशनी में आगे फर्दर भी काम करना है, JIT को सपोर्ट भी करना है। हमायूं साहब से पूछा, सब्सटेंशिएट करना है। हमायूं साहब, आपकी जमात से बार बार तज़किरा आता है कि NRO मांगा जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसको तलवार लटका के सर के ऊपर और अपना काम आप भी कर रहे हो कि हमारा भी काम हो जाए और वक्त भी गुजर जाए? नदीम मलिक साहब, मुझे यही पढ़ रहा है, फौजी हुक्मरान देते हैं। हमारे पास कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल ये पावर आ गई है कि हम NRO देते फिरें? किस कानून के तहत, किस आईनी ये तो आप ही बता सकते हम NRO देंगे? हम तो दे ही नहीं सकते। आपकी हुकूमत बता सकती है। शरफ साहब ने देना था, दे दिया जी, वो हम कहाँ दे सकते हैं? आपकी हुकूमत बता सकती है जी। हो सकता है ज़हनी तौर पर खुद को फौजी हुकूमत महसूस कर रहे हो, क्योंकि बार बार आप ही कह रहे हैं, मिनिस्टर सारे रोज कहते हैं। ये बहुत बड़ा वकील आपके साथ बैठे हैं, इनसे पूछिए ना, हमारे पास है कोई ऐसी शिक कि हम NRO दे रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि NRO के लिए बाकायदा इन्हें पार्लियामेंट में जाना होगा और पार्लियामेंट लॉ पास करेगी। उस वक्त उनकी पोजीशन जो थी वो परवेज मुशर्रफ साहब की वो डिफरेंट थी, वो ये पास कर सकते ओवर एंड अबव कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने किया। तो मेरे ख्याल में किसी लीगल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन जो कह रहे हैं उनको भी तो पता है ना। हाँ बिल्कुल, ये सही है। ये शेखियां थी कि हमसे NRO मांग रहे हैं। ये दिल पिशौरी कर रहे थे जी, दिल पिशौरी कर रहे थे कि NRO मांग रहे हैं। एक वो स्टेटमेंट चेयरमैन NAB की भी है, जरा वो भी प्रोड्यूसर साहब सुनवाइएगा NRO के ऊपर। ये बात रोज़ रोशन की तरह आया होनी चाहिए कि NRO किसी भी शक्ल में हो, कोई भी दे, किसी को भी दे,
नैब कभी उसका हिस्सा नहीं होगा। तो हुमायूं साहब, ये मिस्ट्री थोड़ी आप ही रिजॉल्व कर सकते हैं, मैं तो इसे समझने से कासिर हूँ। ये NRO की टर्म प्राइम मिनिस्टर से लेकर फवाद चौधरी तक, और वो मुराद अली तो कहते थे 7 लोग PMLN के भी मेरे पास आए हैं, तो वो मुझे तो पता नहीं वो 7 कौन से आज तक। सर एक वैसी एक टर्म इस्तेमाल हो रही है क्योंकि पहले पाकिस्तान की सियासत में NRO की टर्म आई है, इसलिए शायद उनका मुराद जो भी ये NRO की टर्म इस्तेमाल करें ये हो कि एक डील मांगी जा रही है, एक डील मांगी जा रही है। शायद मांगी जा रही है, आपकी जमात से डील मांगी जा रही है? अब मेरे इल्म में नहीं है जी, जो सो आई थिंक जिसने ये बयान दिया उससे पूछिए। हुमायूं साहब ने अपनी जान बचा ली इसका डॉस। सवाल ये है कि क्या ये दे सकते हैं? मेरी गुजारिश है कि आई थिंक कि जो केसेस वगैरह चल रहे हैं उनमें सुनने में तो ये आता है कि एक किस्म की बातचीत चलती है, तो इसको शायद कोई लोग NRO कह रहे हों। मेरी नज़र में बातचीत चल रही है, नहीं सुनने में आता है। सुनने में आता है। ज़ुबैर साहब, आप इस सुनने में आते की वजाहत तो आप कर दीजिए, क्योंकि अब मुझे ये भी नहीं मालूम होगा कि वो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की बात चल रही है या जरदारी साहब की चल रही है। जरदारी साहब के लिए तो नहीं मैं कुछ कह सकता, लेकिन कोई बातचीत नहीं चल रही है और उसकी मैंने किसी का नाम नहीं लिया। एक तो ये आप नवाज शरीफ साहब की वजाहत कर रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब की वजाहत कर रहे हैं? ज़ुबैर साहब, ये भी आपको बताना पड़ेगा। PMLN की लीडरशिप की बात, PMLN की लीडरशिप, एंटायर लीडरशिप की बात, वसूक के साथ कह रहे हैं दोनों के शहबाज बिहाफ शरीफ पे? और नवाज शरीफ दोनों की। जी वसूक के साथ दोनों के बिहाफ पे कह रहा हूँ, क्योंकि 100% इस वजह से कि दो चीज़ें हैं। एक तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी अगर हम बात करेंगे तो आप उसके पास जाते ना बात करने के लिए या कुछ मांगने के लिए जो देने के पोजीशन में होता है। जब देने की पोजीशन में कोई है ही नहीं, इमरान खान तो सर्टनली नहीं है, क्यों सर? चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर है, क्यों बात की जाएगी? नहीं मतलब लीगल उनके पास लिमिटेशंस है ना, वो वजीर आज़म है। वजीर आज़म भी मतलब तमाम पावर वजीर आज़म की भी उनके पास नहीं है, उनको भी बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। नहीं, ये तो सर आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं ना सर, बताने वाले कौन आता होगा? मजाक उड़ा रहे आप तो। नदीम साहब ऐसे बात कर रहे हैं कि आप अभी अभी कोई साउथ अमेरिकन कंट्री से आए हैं पाकिस्तान और आपको पता नहीं कि क्या किस तरह से हालात चलते हैं यहाँ पाकिस्तान में। भाई जिन्होंने बिठाया है वही चलाएंगे। उसमें कुछ जी हाँ, आई मीन बताया जाता है नहीं जाता, ये पाकिस्तान वही है, इसमें कोई नई मखलूक नहीं आ गई जो पिछले 70 साल से है। तो जिन लोगों ने जिन इदारों और जिन महकमों के तहत ये इलेक्शंस होते हैं उन्हीं के तहत हुए, कोई नया इदारा तो नहीं आ गया था इलेक्शन कराने। नहीं वही सिस्टम है जिसने 3-4 दफा आपको 3 दफा नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया और पता नहीं कितनी दफा पंजाब का वजीर आजम। ये नदीम हुमायूं पहले भी कह चुके हैं कि ये खुद मानते हैं कि ऐसे इदारों ने हमें इलेक्शन जितवाया था जिनका इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक नहीं है। तो इस हद तक ये मानते हैं कि ये वो इदारे काम करते हैं जिनका इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक नहीं है। ये हुमायूं अख्तर ने कहा है ना, अभी भी दोबारा कह रहे हैं कि हमें 3-4 दफा उन्होंने जितवाया है जिनका इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक। मैं ये कह रहा हूं कि ये बिल्कुल वही इदारे, सारे मुल्क के इदारे जिसमें सारे इदारे शामिल हैं, उन्हीं इदारों के तहत ये इलेक्शन हुआ है जिनसे 2000 जिसमें 1990 में हुआ था, 1998 में हुआ था, 2013 में हुआ था। जब 1990 वाला तो आपको किसी इदारे से कोई हुमायूं साहब 1990 वाला तो अच्छी मिसाल नहीं है, उसमें तो IGI थी, तो आपको इदारों से शिकायत हो गई, उसमें तो IGI क्रिएट की गई थी। या कोई अभी कोई नया इदारा आया जिससे आपको शिकायत है। बट हुमायूं साहब 90 तो इज नॉट ए गुड एग्जांपल ना, उसमें तो IGI थी सारी, यू नो दैट केस, वो पूरा कैसे बना था और कैसे। लेकिन वो उस वक्त तो इन्होंने किसी किस्म की कोई परेशानी का इज़हार नहीं, वो तो बेनिफिशियरी थी, परेशानी उन्हें क्यों होती, वो तो खुश होंगे, लुडियां डाल रहे होंगे, वो तो बेनिफिशियरी वो नहीं, वो बन गए हुकूमत में। या 1998 में किसी किस्म की परेशानी का इज़हार नहीं हुआ, पीपल पार्टी चीखती रह गई कि भी क्या हो गया क्या नहीं हुआ जी। 2013 में इन्होंने क्या नाम जरदारी साहब ने कहा कि आरोज का इलेक्शन था, किसी किस्म का कोई एतराज नहीं हुआ। अब 2018 में इनको एतराज हो गया, कब फलां मखलूक आ गई, ये हो गया वो हो गया। वही लोग हैं, वही इदारे हैं। शैला, आप बताइए ये NRO कहाँ से आता है और किससे मांगा जाता है?
اور یہ خلائی مخلوق یہ بار بار تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ میں تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہی ہوں، جب سے گورنمنٹ نے یہ گانا شروع کیا، وزیر اعظم صاحب نے اور سب نے، اور پھر ایک ایسی بات سامنے آئی مراد سعید کی کہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی 48 کروڑ کی ریکوری ہوئی، تو جب ریکوری ہو گئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے لوگ جو ہے وہ NRO مانگ رہے ہیں، تو یہ پتہ چلا تھا مجھے، اور یہاں بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو پہلے مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ NRO دے سکتے ہیں کیا؟ ہمارے ہاں کے ادارے آج بھی ایک شخص کے اشارے پہ ہیں کہ وہ NRO کرنا چاہے گا اور عدالتیں جو ہیں وہ لوز کھیل جائیں گی، اور کیا آج ممالک انوالو ہیں جو NRO کرتے تھے؟ شیلا، جب پہلے NRO ہوا تھا اس وقت، نہیں آپ مجھے موقع دیں، UAE میں جو ٹاکس چل رہی تھیں اس وقت کن کن ممالک کا رول تھا؟ کون گارنٹر تھا؟ جو ہماری سننے میں آتا تھا کہ اس وقت US فارن سیکرٹری، یہ برطانوی وزیر خارجہ، یہ اس میں درمیان میں بیٹھ کے گارنٹی دے رہے تھے، اور جنرل مشرف سے بی کی ڈیل ہوئی تھی. تو اب کیا انٹرنیشنل پلیئرز اس کے اندر ہیں کوئی ایسے؟ آپ کیونکہ خود پارٹی اس میں فریق تھی، آپ بہتر بتا سکتی ہیں. دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو راستہ دیا جائے، کیونکہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے وہ اپنا بہت بڑا پلان لے کر آتا ہے، اور جو MRD بنی تھی وہ بھی اسی لیے بنی تھی کہ مشرف کا ساتھ دینے والی پولیٹیکل پارٹیز کھڑی، وہ ضیاء کا ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہو گئی تھی، اور ضیاء کچھ بھی نہیں حاصل کر سکا تھا. اس نے محترمہ نصرت بھٹو ہی سے کہا تھا کہ ہمارے وہ کریں، انہوں نے اس کو ریفیوز کیا تھا. جب مشرف آیا تو اس نے بھی کوئی 8 نکات دیے تھے، اور ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنانی پڑی، سارا سب کچھ اس نے کیا گڑبڑ ہمارے ساتھ. تو پولیٹیکل پارٹیز کو راستہ تو چاہیے تھا نا، تو لیکن اس نے NRO ختم کر دیا تھا. اور کیا یہ درست فیصلہ تھا پیپلز پارٹی کا کہ NRO کے لیے مشرف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا؟ کیا یہ درست فیصلہ تھا؟ آپ پیچھے مڑ کے اگر دیکھیں، جسٹ ون لائنر، پھر میں عارف صاحب سے پوچھ لوں، کیا درست فیصلہ تھا؟ دیکھیے، پولیٹیکل پارٹیز کو راستہ تو چاہیے تھا نا. آپ مجھے بتائیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو راستہ تو چاہیے تھا نا، کوئی ایک راستہ تو نکلنا تھا نا. انڈر پریشر ایک ملٹری ڈکٹیٹر جس کو انڈر پریشر ایک ملٹری ڈکٹیٹر جس کو سہارا چاہیے تھا اس وقت، میرے خیال میں آپ لوگوں کا غلط سیاسی فیصلہ تھا. میری رائے ہو سکتا ہے آپ نہ اتفاق کریں. انڈر پریشر تاریخ وہ کرے گی، کیونکہ محترمہ نے یہ کیا تھا، اور اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کو راستہ ملا، اور پھر پولیٹیکل پارٹیز اتنی مضبوط ہوئی کہ مشرف کو وردی اتار کے جانا پڑا. تو جان تو گئی، ابھی راستہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کی بات اس حد تک درست ہے جو ابھی آپ نے کہا NRO، کہ خود پیپلز پارٹی کی قیادت کی ترجمانی جو تھی اس وقت، حکومت کی ترجمانی وہ اٹارنی جنرل نے کی، اور انہوں نے کہا کہ سر اٹ از ڈریکونین لا، یاد ہوگا آپ کو. تو ایسی صورتحال میں خود یعنی پیپلز پارٹی کا موقف بھی یہ تھا کہ یہ ڈریکونین لا ہے، یہ اس کی ہم سپورٹ نہیں کرتے. یعنی وہ لا جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ راستہ ہمیں چاہیے تھا راستہ لینے کے لیے. اور وہ بات بھی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ مجھے ابھی تک میں یاد ہے کہ میں یعنی CNN اور یہ سارے ادارے وہاں انٹرویو دکھائے جا رہے تھے فارن سیکرٹریز کے، US سیکرٹری کے، جو بالکل یہ کلیئرلی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس ساری ڈیل جو تھی یہ بروکر کیا، اور اس میں ہم اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک بات اب میں آپ کو اس سے ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیں. 2 چیزیں آپ نے کہی ہیں. ایک آپ نے کی ہے بات اس کے بارے میں اصغر خان والے کیس کی. اصغر خان والا کیس جو ہے وہ کتنی شرمناک بات ہے کہ وہ کسی انڈیویجول کا کیس تو نہیں تھا. چاہے اصغر خان صاحب بھی آئے تھے تو وہ بیسیکلی تو وہ اداروں کی تضییق کی وجہ سے آئے تھے نا، کہ وہ اس وجہ سے پریشان تھے کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ برباد ہو گیا. اس کا نام اس میں آتا ہے کہ انہوں نے پیسے لاسٹ 30 سیکنڈز ہے، نتیجہ نکلنا چاہیے اس کا، نتیجہ نکلنا چاہیے اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے تھا. اور مجھے ابھی وہ جب یہ پوچھا گیا ہے کہ جی آپ پوچھیں کہ جی ان کے ورثاء کیا کہتے ہیں، ورثاء اس کی اب پوری قوم ہے، ورثاء اس کی خود سپریم کورٹ ہے جس نے خود یہ بینچ بنایا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن بینچ. بار کیوں نہیں فریق بن جاتی؟ ورثاء نے تو اس کے کہا کہ ہم اس کو پرسو کریں گے، لیکن بار خود درخواست دے کہ اس کے اوپر تو ایفیڈیوٹس آئے ہوئے ہیں. بالکل ہونا چاہیے. اور دوسرا NRO کے معاملے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس شتابی کے ساتھ یوں اسے ڈمپ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ وہ ساری چونکہ یہ اوپن ہو چکا تھا. ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. عارف چودھری صاحب، شیلا رضا، زبیر صاحب، ہمایوں صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.
हैं।